فرماتے ہیں، اہل ایمان حضور کے تذکار کی مہک سے مشام ہستی معطر کرتے ہیں، روحوں کو قرار ملتا ہے، دل تسکین پاتے ہیں۔ ان کا نام ہی چونکہ اتنا دل آویز ہے، میٹھا ہے، سرور و راحت کا ذریعہ ہے۔ میں اور آپ اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے۔ اللہ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کے تذکار کی مہک کراں تا بکراں پھیلی ہے، اور ربیع الاول کا موسم بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 28 تاریخ ہو گئی ہے، تو موسم ربیع الاول بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے، لیکن حضور کی یادوں کی لو کم نہیں ہوئی۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ کج کلا، جن کے نام کے نقارے بجتے تھے، طوطی بولتا تھا، زمانے کو ان کا نام بھی یاد نہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بھری بزم میں کوئی 2-4 لوگ ہی بتا سکیں۔ اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے، اس زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا وہ بہت بڑا نام تھا، اس دور کی سپر طاقت قیصر مانی جاتی تھی، اور اس کے شہنشاہ کا نام میں آپ کو پوچھنے بیٹھا ہوں تو چند ان لوگوں کے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، واقعی کوئی مجھے قیصر کا نام نہیں بتا سکتا۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے، اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ آل ساسان کا یہ عالی مرتبت شہنشاہ، اور اتنا طویل دور حکمرانی، آل ساسان نے ایران پر 3150 سال حکومت کی ہے، اور یہ کے بعد دیگر 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوئے ہیں۔ اس دور کی دوسری سپر طاقت یہ مانی جاتی تھی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ تو قیصر اور کسریٰ دونوں کا آپ نام بتانے سے کثیر طبقہ آج کے اس مجمع میں قاصر ہے۔ آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کا نام یاد رکھیں؟ تو یار، اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا، اس دور کے قیصر کا نام زمانہ بھول چکا ہے، اس دور کے کسریٰ کا نام زمانہ بھول چکا ہے۔ اور اگر میں اس مجمع میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار، اس دور کے قیصر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسریٰ کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال کا نام آج بھی سینوں پہ نقش ہے۔ اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا نام ہی کسی کو یاد نہیں ہے، اور بلال کا نام آج بھی، اگر میں کہوں کہ اس مجلس میں جس کا نام بلال ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو کتنے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ آج گلی گلی بلال نام کے بچے پائے جاتے ہیں، ہر شہر میں مسجد بلال موجود ہے، ہر ملک میں مسجد بلال موجود ہے۔ رومیوں کے نشان مٹ گئے، قیصر و کسریٰ کے نشانات مٹ گئے، محمد عربی کا نام تو اونچا ہے، حضور کے غلام بلال کا نام نہیں مٹا۔ یہ فرانس کے گماشتے سمجھتے کیا ہیں؟ تم تو میرے محبوب کے مؤذن کا نام نہیں مٹا سکتے ہو۔
میرے حضور کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ حضور کا نام اونچا رہے گا، حضور کا نام بلند رہے گا۔ سارا فرانس بھی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا تھوڑی دیر ان کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہوں گی، چاند چمکتا ہے، چمکتا ہی رہے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ ان کی خباثت ہے کہ انہوں نے اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کیا، اور انہوں نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں تراش کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے دیا۔ وہ خاکے میرے حضور کے نہیں ہیں، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ان کے خاکے تراش کیسے سکتے ہو؟ کوئی تصور ہو تو تصویر بنائی جائے۔ حسن مصطفیٰ کسی تصور، کسی خیال سے ورا ہے۔ اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو یہ حضور کے خاکے نہیں ہیں۔ ہمیں جو غصہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ تم نے ہمارے حضور سے ان کو منسوب بھی کیوں کیا۔ باقی رہی بات حضور کے خاکوں کی، یار جس کا رب نے سایہ نہیں بنایا ہے اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کہاں ڈھونڈو گے؟ مثل او در عالم مقام تصور نیز، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر بنایا، ایسا رخ تراشا کہ اس کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں۔ تو یہ کسی اور کے خاکے تراش رہے ہیں، خام خواہ منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے حضور کے خاکے ممکن ہی نہیں۔ قریش مکہ نے کہا یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو، نقص بھی نکالتے ہو، اور ساتھ محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، لکھنے والے زندگیاں گزار بیٹھیں لیکن تعریف ختم نہ ہو۔ محمد وہ ہوتا ہے کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو، اس کی تعریف ختم نہ ہو۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ کہا تم تو جانتے ہو کہ محمد کا معنی کیا ہے، اور تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو۔ ایک بات کرو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اہل زبان ہیں، ہم جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے۔ اپنے طور پہ نام رکھ لیا مزمم، معاذ اللہ بار بار مذمت کیا گیا، اور یہ لفظ بول کے عیب لگاتے، گالیاں دیتے، خوب سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو کسی نے حضور کو جا کے بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ مجھے کب گالیاں دے رہے ہیں؟ وہ تو مزمم کو گالی دے رہے ہیں، میں مزمم تو نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ یہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں؟ میرے محبوب کے تو خاکے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی، کائنات میں ایسا سونا رب نے بنایا ہی نہیں جیسا سونا محمد عربی بنایا ہے صلی اللہ۔ آپ کی زبان بھی درود پڑھے، آپ کا دل بھی درود پڑھے، آپ کی روح بھی درود پڑھے اس آقا پہ۔ یہ غالباً اذان ہو، اذان سن